بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے ہم ماہانہ درس قرآن میں جمع ہوئے۔ اس محفل میں صدارت فرما رہے ہیں سادات حمدانیہ کولیا شریف، گرد و نواح سے آئے ہوئے معزز حاضرین، کولیا شریف سے جتنے بھی احباب تشریف لائے، اور منہاج المصطفیٰ فیس بک کے پیج سے اور شہباز سونگ کے پیج سے جتنے بھی ناظرین اس درس کو سن رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درس سننا، اس پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آیات کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک اپنے صالح بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے ایک صالح بیٹے کی دعا مانگتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے وہ دعا قبول فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول فرما کر انہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک صالح اور بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نیک صالح بیٹے جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اپنے بابا کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، بھاگنے کے قابل ہوئے، جب اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی، وہ ایک لمحہ بھی ان کو اپنے آپ سے جدا نہ کرتے۔ جب یہ محبت کی کیفیت اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دیکھی، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور حکم ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں نے خواب دیکھا. قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام آپ نے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کی کہ بابا جان، آپ کو جو بھی خواب میں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے آپ وہ کر گزرے، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور پھر فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر دونوں جھک گئے. اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا. اور یہ بہت اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا تو اللہ رب العزت نے آواز دی اور فرمایا اے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی. اور ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے جو خواب میں دیکھا وہ سچ کر دکھایا، وہ سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. جب ذبح کرنے لگے تو اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم محسنوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، یعنی اسی طرح صلہ دے کر انہیں مقام خلت سے نواز دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. اور جب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا آیا، جنت سے ایک مینڈا آ گیا، تو اللہ رب العزت نے اس مینڈے کو جب بھیجا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جو یہ قربانی ہے اس کی فدیہ میں ایک عظیم قربانی کے بدلے اس میں بدل دیا ہے، عظیم قربانی میں بدل دیا. یعنی اس کا جو اس قربانی کے ساتھ ایک عظیم قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب مختلف آزمائشوں سے گزر چکے تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. جب مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا اور ان کو ان آزمائشوں سے گزار کر جب کامیابی کا نور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مقدس پیشانی پر چمکنے لگا، اس وقت پیغام حق آیا کہ اے ابراہیم ہم نے تیری عبدیت کو پرکھ لیا، ہم نے تیری شان خلیلی کو
پرکھ لیا، اس کا امتحان لے لیا، ہم نے دیکھ لیا کہ تیرے دل میں ہماری محبت کے کتنے سمندر موجزن ہیں، ہم نے تیری محبت کو بھی پرکھ لیا، تیری قربانیوں کا مشاہدہ کر لیا، اور تیرے صبر و استقامت کو بھی دیکھ لیا۔ اے ابراہیم، ان تمام آزمائشوں میں پورا اترنے کے بعد اب آپ کے لیے خوشخبری ہے، اب آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اے ابراہیم، میں تجھے نسل بنی آدم کی امامت عطا کرتا ہوں، میں تجھے نسل بنی آدم کی امامت عطا کرتا ہوں، پوری انسانیت کی امامت عطا کرتا ہوں، تمام امتوں کی امامت عطا کرتا ہوں، تمام اقوام عالم کی امامت عطا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا اور انعام کیا دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ کو ساری دنیا کا، قیامت تک کے لوگوں کا پیشوا بناتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب پیشوا بنا دیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ جو امامت ہے، قال ومن ذریتی، کیا یہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گی؟ تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا، اے ابراہیم، یہ امامت تمہاری نسل کو بھی منتقل ہوگی، ذریت کو بھی عطا کی جائے گی، لیکن کس کو دی جائے گی؟ جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو تیری پیروی کرے گا، جو تیرے قدم جو آپ کے اطاعت و فرما برداری میں چلے گا، ہم امامت کا سرا اس کے سر پہ رکھ دیں گے، سجا دیں گے۔ امامت اسے ملے گی جو فرما بردار ہوگا، اور فرمایا کہ لا ینال احد الظالمین، یہ اللہ کا جو وعدہ ہے ظالم لوگوں کو لیے نہیں ہے، جو تیری راہ سے منحرف ہو جائیں گے، جو تیری راہ سے پھر جائیں گے، یہ ان کے لیے وعدہ نہیں ہے۔ جو ظالم لوگ ہیں، جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، یہ وعدہ ان کے لیے ہے۔ امامت ذریت میں، نسل میں منتقل ہوگی، لیکن شرط یہ ہے امامت اس کا مقدر بنے گی جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کعبہ کی تعمیر کی، اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب کعبہ تعمیر ہو چکا، اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی کہ یا اللہ، جو تیرا حبیب ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، ان کو میری نسل میں بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرما لی، اور جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ، میری نسل میں تو اپنا حبیب بھیج دے، خاتم الانبیاء، سرکار مدینہ، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج دے۔
جب یہ دعا کر رہے تھے تو جس پتھر پر آپ کھڑے تھے وہ پتھر نرم ہو گیا اور آپ کا قدم مبارک اس پر سخت ہو گیا، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اب قیامت تک وہ جو پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب کو مانگا، اب قیامت تک وہ نشان باقی رہیں گے، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ جو وہاں پر طواف کریں گے، جو وہاں پر اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، ان کا طواف اس وقت جب کمپلیٹ ہوگا، مکمل ہوگا، تو وہاں پر آ کر نفل ادا کریں گے، وہاں پر نفل ادا کریں گے، اور وہاں پر نفل ادا جب کریں گے تو ان کا خیال مقام ابراہیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس نقش کی طرف جائے گا، اور اس نقش کی طرف جائے گا تو خیال مصطفیٰ کریم کا آئے گا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ وہاں پر طواف کریں گے، وہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی قدم مبارک ثبت ہوئے مقام ابراہیم پر جا کر نفل ادا کریں گے، تو وہاں پر نفل ادا کرنے کے بعد جب وہاں پر ان کی نظر پڑے گی مقام ابراہیم پر، تو ان کو خیال مصطفیٰ کریم کا، اللہ کے حبیب کا آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور پتھروں پر بھی پاؤں رکھے ہوں گے، وہ ابھی تک محفوظ نہیں ہیں۔ ہزاروں لاکھوں پتھر ہوں گے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک قدم رکھے ہوں گے، لیکن وہاں پر ان کے جو قدم مبارک نشان ہیں وہ ابھی تک محفوظ نہیں ہیں۔ یہ اس لیے محفوظ ہے کہ یہاں پر اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے حبیب کی دعا مانگی گئی، اللہ کے حبیب کو اللہ کی بارگاہ سے مانگا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اب ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر خواب میں حکم ہوا ذبح کرنے کا تو پھر ذبح کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر خواب میں حکم ہوا تو پھر ذبح کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ذبح نہیں کرنا تھا تو پھر حکم کیوں ہوا؟ اس کی حکمت یہ ہے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، اس وجہ سے ان کو بچا لیا۔ اب ان کی جگہ جو فدیہ ہوا، ادھر ابراہیم علیہ السلام کے لال ہیں، اور ان کی جگہ جو فدیہ ہوا، اب فدیہ جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ادھر اللہ کے نبی کے جو بیٹے ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے تو ان کے لیے صرف ذبح کا لفظ کہا جا رہا ہے، اور جو مینڈا ہے ان کے لیے اس کے لیے ذبح عظیم تو نہیں بولا جا سکتا۔ اب مینڈے کی قربانی ذبح عظیم تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ادھر نبی ہیں، قربانی کرنے والے بھی نبی، قربان ہونے والے بھی نبی، تو اس جو نبی ہیں ان نبی کے جو بیٹے ہیں ان کا فدیہ مینڈا تو نہیں ہو سکتا، نبی کے لیے ذبح کہا گیا، اور نبی کے جو بیٹے کی اس ذبح کے بدلے جو فدیہ ہونا ہے اس کو ذبح عظیم کہا گیا۔ تو وہ ذبح عظیم کیا تھا؟ وہ مینڈا نہیں تھا، وہ ذبح عظیم حسین ابن علی تھے۔ ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لخت جگر کا انتخاب ہوا امام حسین علیہ السلام کا۔ قربانی اب جو اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس سے ایک بڑی قربانی ہونی تھی، اور وہ بڑی جو قربانی ہے وہ کون سی تھی؟ وہ ادھر نبی ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر تھے
سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ادھر مصطفیٰ کے لخت جگر حسین ابن علی تھے. ادھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کیا جا رہا تھا، اس کا جو فدیہ ہے، جو ذبح عظیم ہے، وہ حسین ابن علی ہے. ان کو خواب میں حکم ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرنے کا حکم ہوا، قربانی دینے کا. اور امام الانبیاء، وجہ تخلیق کائنات، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری حالت میں، بیداری کی عالم میں جبریل امین نے آ کر خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آپ کے بیٹا حسین ہے، اس کو آپ کی امت شہید کر دے گی. اور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر پیارے تھے کہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 513، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام عشاء کی نماز کے وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سجدہ طویل فرما لیا. اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ کہیں حکم تو نہیں ہو گیا. بعض صحابہ کے ذہن میں آئی یہ بات کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اٹھ کے دیکھا، اتنا طویل کبھی سجدہ نہیں ہوا، آج اتنا طویل سجدہ کیوں ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز ادا فرما کر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے سجدہ اس لیے طویل کیا ہے کہ میری پشت پر آ کر حسن اور حسین بیٹھ گئے علیہم السلام، اور میں نے ان کو نیچے نہیں اس لیے نہیں اٹھا کہ یہ کہیں گر نہ جائیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اتنی بھی تکلیف نہیں آپ کی دیکھ سکتے تھے. اور ایک اور مقام پر سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا، اور دیکھ کر اس حدیث پاک کو مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 182، جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنی اچھی سواری ہے. حسن اور حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ کتنی اچھی سواری ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے محبت دیکھیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، حسن اور حسین بھی کتنے پیارے ہیں. جس قربانی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی، اس کی انتہا حسین علیہ السلام پر ہوئی. کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، رنگین و سادہ و غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم،
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو لخت جگر ہیں حسین، یہ ذبح عظیم، یہ فدیہ بنے اس ذبح اسماعیل علیہ السلام کا۔ اور امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں، خوشخبری ہے آپ سب کے لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی اس حدیث کو موجم الکبیر میں، الموجم الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 پر روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال انا و فاطمۃ و حسن و حسین مجتمعون، میں فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن اور حسین، اور اس کی روایت مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس حدیث پاک کی، ہم سب قیامت والے دن ایک جگہ پر جمع ہوں گے۔ طبرانی کی حدیث پاک، قیامت والے دن سارے ایک جگہ پر جمع ہوں گے۔ کس وقت جمع ہوں گے؟ جب سارے لوگ حساب و کتاب دے رہے ہوں گے، جب لوگوں کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جو ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں علی، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن اور حسین علیہ السلام سارے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ومن احبنا یوم القیامہ، اور ہمارے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کر کیا رہے ہوں گے؟ ناکلوا ونشربوا حتی یفرقوا بین العباد، اور اس دن کر کیا رہے ہوں گے؟ ہم اہل بیت، ہم سے محبت رکھنے والے سارے اس قیامت والے دن ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کیا کر رہے ہوں گے؟ ادھر لوگوں کو حساب و کتاب بھی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ کوئی باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو پہچانے گا، نہ دوست کو پہچانے گا، نہ ماں اپنے بیٹے کو پہچانے گی، بیٹا اپنی ماں کو نہیں پہچانے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، ہم سب اور ہم سے محبت رکھنے والے سارے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور کیا کر رہے ہوں گے؟ کہ ہم کچھ کھا رہے ہوں گے اور کچھ پی رہے ہوں گے۔ قبلہ قائد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا دن ہوگا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کا پکنک ڈے ہوگا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ آج امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جائے تو فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی ایک فرقے کے لیے، کسی ایک مسئلے کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے، اس وقت تک اس کی محبت کامل نہیں ہوگی جب تک دل میں حسن اور حسین کی محبت نہیں ہوگی علیہ السلام۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر محبت کو پانا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر قرب حاصل کرنا ہے، تو پہلے حسن اور حسین علیہ السلام کی محبت دل میں ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ملے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کی اس حدیث پاک کو، امام ترمذی نے کتاب المناقب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 641 اور حدیث نمبر 3733، اور امام احمد بن حنبل نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
77 حدیث نمبر 576 آپ نے اور امام طبرانی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 50 اور حدیث نمبر 2654 آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیاد حسن و حسین فقال من احبنی وحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ امام ترمذی، امام احمد بن حنبل نے اور امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو روایت مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کو مولا علی علیہ السلام اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل بیت اطہار علیہم السلام، حسنین کریمین علیہم السلام، سیدہ زہرا پاک بطول سلام اللہ علیہ، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والوں کے لیے خوشخبری ایک اور سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے اور ان کی والد سیدنا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے اور ان کی اماں پاک سیدہ زہرا پاک بطول سلام اللہ علیہ سے محبت کی، جو ہم سے محبت رکھتا ہے، میرے ان شہزادوں سے محبت رکھتا ہے، جو ان میرے شہزادوں کے ماں باپ سے محبت رکھتا ہے، اس کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ جوم اٹھیں گے جو بھی محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھنے والے اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، اور کس قدر بڑی خوشخبری ہے اور کتنی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ نے محبت رسول اور محبت آل بیت رسول ڈالی ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ سنیں اور جھوم اٹھے۔ امام ترمذی بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے، علی سے اور ان کی میری بیٹی میری لخت جگر سے اور میرے ان شہزادوں حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ سارے میرے درجے میں میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ کتنا بڑا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ، امام نسائی اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے السنن، ابن ماجہ فی سنن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51 اور حدیث نمبر 143، امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39 اور حدیث نمبر 8168، امام طبرانی نے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 102 اور حدیث نمبر 4795۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی، فقد احبنی، در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی، حقیقت میں اس نے محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمائی،
اور فرمایا کہ ان کے ساتھ محبت، حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت. ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان دونوں شہزادوں سے بغض رکھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کے ساتھ بغض، ان کے ساتھ نہیں بلکہ مصطفیٰ کے ساتھ بغض ہے. اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے کتاب المناقب، ترمذی میں کتاب المناقب حدیث نمبر جلد نمبر 5 حدیث نمبر 3782 صفحہ نمبر 661 پہ آپ بیان فرماتے ہیں، امام ترمذی کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کی طرف دے کر فرمایا، قال ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابصر حسنا و حسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف دے کر فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ میں ان دونوں سے، حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، اے میرے رب تو بھی ان سے محبت فرما. لوگوں یہ عام محبت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی محبت ہے. اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو پانا ہے تو یہ دل میں محبت ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ملے گی. اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کا ادب اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فتوے لگانے والے بھی ہوتے ہیں، جو مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. ہزاروں یزید کے ساتھ تھے، لوگ آج بھی ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں. 72 حسین کے ساتھ تھے، لوگ آج بھی ان پر درود پڑھتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت اور آپ کی نسبت، آپ کی قربت ہی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری. ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. امام حسین علیہ السلام کی طریق پر، آپ کے راستے پر چلیں گے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھیں گے تو کامیابی ہو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین. حسین کے ساتھ محبت در حقیقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. اللہ رب العزت ہماری یہ نسبتیں سلامت رکھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، صحابہ کا ادب، اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے آئے، اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، ہمارا سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اگلا انشاءاللہ جو
خطاب درس ہوگا وہ شہادت امام حسین اور مقام رضا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ ایک شعر صلاۃ السلام کا ہوگا، پھر اس کے بعد دعا ہوگا۔